رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میری گفتگو ایک ہی موضوع پر چل رہی ہے جس کا ایک جامع عنوان ہے جہاد بالقرآن۔ اس کے ضمن میں میں نے تمہیدی طور پر اپنی ان باتوں کو ایک نئی ترتیب سے پیش کیا تھا کہ جو میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ انقلاب قرآن حکیم، آپ کی جد و جہد کو اگر دو مرحلوں میں ہم تقسیم کریں تو ایک مرحلہ مکی دور ہے، دوسرا مرحلہ مدنی دور ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی دور میں نمایاں ترین چیز تلوار ہے اور مکی دور کی نمایاں ترین چیز قرآن ہے۔ یہ تلوار ہے کہ جس نے کفر اور شرک اور الحاد کا قلع کما کیا، اور وہ تلوار وہ ہے کہ جس نے کفار اور ملحدین اور مشرکین کے ساتھ نبرداشت مائی تھی۔ یہ دو تلواریں ہیں اصل میں، اور واقعتاً ہمارے ہاں ہمارے تحت شعور میں بھی بندہ مومن کی جو شخصیت کا ایک حیولہ ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن، یہ ہمیشہ سے ایک تصور ہے کہ جو ہمارے اجتماعی تحت شعور میں موجود ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور انداز میں بھی حضور کی جو 22 سالہ 23 سالہ جد و جہد ہے کیا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے پہلے ایک جماعت تیار کی، آغاز کیا ایک فرد کی حیثیت سے، تنہا تھے آپ، پہلے وہ 4 افراد ایمان لائے تو 1 سے 5 ہوئے۔ اس طریقے سے وہ بات پہنچی ہوئی ایک جماعت، ایک جمعیت ایسے لوگوں کی جن کے دلوں میں ایمان اور یقین، جن کے اندر دین کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ، جن کے ذوق شہادت، جن کے دلوں میں بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل جانے کے لیے آمادگی، یہاں تک کہ اپنا گھر وطن چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہمہ تن آمادگی۔ پھر یہ کہ جن کے لیے اپنے ہادی اور رہنما صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے وہ بھی حکم کے درجے میں تھا کہ جو بات آپ نے فرما دی سر تسلیم خم، یعنی جسے ہم جدید اصطلاحات میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے لوگوں کی جماعت کہ جو کمیٹڈ بھی تھی، پوری طرح کمیٹڈ، پھر یہ کہ ڈسپلن تھی کہ سمع و طاعت کا ایک نظام اس میں بتمام و کمال موجود تھا، پھر یہ کہ اس کا اپنا تزکیہ نفس ہو گیا تھا، پیوریفائڈ سول، کہ جتنے بھی نفس انسانی کے جو رذیل تقاضے ہیں، نچلے درجے کی خواہشات ہیں، ان سب سے انہوں نے اپنے قلوب کو، اپنے نفوس کو پاک کر دیا۔ یہ 3 الفاظ جو ہے کافی ہیں اس جماعت کی نوعیت کو واضح کرنے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ اس جماعت نے پھر جد و جہد کی، قربانیاں دیں، کفر کی طاقت سے پنجہ آزمائی کی، اپنی جانیں دیں، یقتلون و یقتلون، انہوں نے کفار کو تہے تیغ بھی کیا اور خود اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ تو اس جماعت نے پھر اجتماعی جد و جہد کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ لیکن یہ کہ وہ جماعت جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ در حقیقت جہاد بالقرآن کے ذریعے وجود میں آئی۔ قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے تبشیر اور انذار، قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس۔ راتوں کو کھڑے رہو قرآن کے ساتھ، پوری رات کھڑے رہو یا آدھی یا تہائی یا 2 تہائی قرآن کے ساتھ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کا ایک حصہ جاگ کر گزارو اس قرآن کے ساتھ۔ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، باعث بھی یہ ہے، وشفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم جو یہ نازل کر رہے ہیں تو یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس جماعت کی تیاری میں مرکز و محور، اس کا ذریعہ کہہ لیں، اس کا ہتھیار کہہ لیں، اس کا آلہ کہہ لیں، وہ ہے قرآن۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دوسرے جمعے میں پھر میں نے اپنے جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں، جیسا کہ یہ سوال بھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس میں بھی ان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ 5 محاذ میں نے گنوائے کہ اس وقت دینی اعتبار سے ہمارے لیے کن کن محاذوں پر جد و جہد اور کشمکش کی ضرورت ہے، اور 5 محاذوں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اصل ہتھیار، اصل تلوار قرآن، جہاد بالقرآن، چاہے وہ جاہلیت قدیمہ کا محاذ ہے جس میں مشرکانہ اوہام ہے، بدعات ہیں، شفاعت باطلہ کا تصور ہے، اس کا توڑ ہوگا تو قرآن، اور محض ترجمہ قرآن میں نے عرض کیا تھا بہت کافی۔ جاہلیت قدیمہ الحاد، مادہ پرستی، ہر اس چیز کا انکار کہ جو انسان کے حواس کی گرفت میں نہ آ سکے، جو ویریفائبل نہ ہو، یہ جاہلیت جدیدہ ہے۔ اس کے لیے بھی تلوار قرآن ہے، لیکن یہاں ذرا محنت طلب معاملہ ہے کہ قرآن کے فلسفہ اور حکمت کی گہرائیوں میں ڈوب کر غوطہ زنی کر کے علم و حکمت کے موتی نکالنے ہوں گے، اور انہیں اس جدید دور کی اصطلاحات میں، جدید جو بھی لوگوں کو جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان پر ان کا ابلاغ کرنا ہوگا۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو جاہلیت جدیدہ کا حل نہیں ہوگا۔ تیسرا میں نے عرض کیا تھا بے یقینی کی یہ کیفیت، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ عوام کے لیے تو صحبت صاحب یقین یہ ہے اصل میں سب سے زیادہ آسان اور سہل ذریعہ، لیکن وہ صاحب یقین کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اسی قرآن مجید کی غوطہ زنی میں جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ آپ نے چینی کو چکھا اور معلوم ہوا میٹھی ہے، یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ یہ میٹھی، اپنے تجربے پر جو یقین ہوتا ہے اس کا نام ہے حق الیقین۔ چنانچہ قرآن مجید پر حق الیقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان جب اس کے غور و فکر میں جب وہ منہمک ہوتا ہے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہی میرے دل کی آواز ہے، میری فطرت جو ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے، میرا دل اسے مان رہا ہے، میری فطرت اسے قبول کر رہی ہے۔ یہ احساس جو ہے در حقیقت کس سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے؟ اس کو علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں، جسے انہوں نے انٹرنل ایکسپیرینس کہا ہے، کہ جیسے ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہمارا ہے کہ ہم نے کسی توے کو چھوا اور گرم ہے، شدید گرم ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ایکسپیرینس ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے والا شخص جب یہ محسوس کرتا ہے یہ تو میری اپنی فطرت کی ترجمانی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت، کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، تو اس سے وہ یقین جو ہے حق الیقین قرآن مجید پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات، چوتھا محاذ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ فرقے واریت کا ہے، کہ فرقے واریت کے لیے ہمیں چاہیے کوئی مرکز، کوئی بنیاد، کوئی جڑ، کہ جو ذہنی ہم آہنگی پیدا کرے، اس کے اندر لوگوں کے اندر اس سے وابستگی جو ہے وہ آپس میں بھی ان کے قرب کا ذریعہ بنے۔ یہی تب مفہوم حبل اللہ کا ہے، اور حبل اللہ میں نے کئی مرتبہ کیا، اس وقت میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا اگر تفصیل میں گیا، کہ وہ حبل اللہ قرآن مجید، ایک وہ جو ہماری نفس پرستیاں ہیں، شیطان کی وسوسہ اندازیاں ہیں، ہمارا نفس جو ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، عادی ہو گیا ہوتا ہے حرام خوریوں کا، لذت کوشیوں کا، غلط چیزوں کی جو عادتیں ہمیں پڑ گئی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی تلوار جو ہے وہ اقبال کے وہ 2 اشعار مجھے بہت ہی پسند ہیں، بارہا میں نے آپ کو سنائے کہ کشتن ابلیس کار مشکلس زاں کے اوگم اندر آبا کے دلس خوشتر آباشت مسلمانش کنی، اور کشتہ شمشیر قرآن۔ معلوم یہ ہوا کہ اس محاذ پر بھی ہمارے پاس تلوار جو ہے قرآن، تو ان 5 محاذوں پر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اب آج میں ایک بہت ہی اہم لیکن بڑے پیچیدہ مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا اصل میں ایک بڑا یہ ذہن میں ایک سوال رہا ہے اور بلکہ اشکال رہا ہے۔ میں نے جتنا قرآن کو پڑھا، جتنا سیرت کو پڑھا، سمجھ میں یہ آیا کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو مرکز و محور بنا کر ایک دعوت جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، جس کے لیے میں نے اب بھی دلائل آپ کو دیے۔ دوسری طرف مجھے کچھ بزرگ ہستیوں کی طرف سے اس کی پوری بھرپور تائید بھی ملی۔ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، مجھے اس کے بیان کرنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے
دو عظیم ترین انسان، نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کی حد تک بلکہ میرے اندازے میں پورے عالم اسلامی کی حد تک. ان میں سے ایک علامہ اقبال کہ جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے نکل کر آئے تھے، اور دوسرے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن دیوبندی کہ جو دارالعلوموں کی فضا سے نکلے تھے، علماء کے فیض یافتہ اور صحبت یافتہ. یہ دو عظیم ترین شخصیتیں، اور میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کو 14ویں صدی کا مجدد مانتا ہوں. ان دونوں کی طرف سے مجھے تائید ملی. علامہ اقبال کے اشعار بارہا آپ کے سامنے آئے ہیں. گر تمہیں خواہی مسلمہ بیستن نیست ممکن جذبہ قرآن بیستن. معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ ایک ہی ہے اور کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتن دئی در بغل داری کتاب زندگی. کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب بھی قرآن سے دوری ہے، اور اس کا علاج بھی وہی ہے، وہ کتاب زندہ جو اس کی بغل میں ہے، بغل میں دبائے بیٹھا ہے یا پیٹھ کے پیچھے اس کو پھینک دیا ہے، دوبارہ اس کی طرف رجوع کرے. یہی عصائے موسیٰ ہے جو ہمارے پاس ہے، بلکہ عصائے موسیٰ کی کوئی حیثیت نہیں اس قرآن کے مقابلے. تو جو سارے مشکلات کا حل. علامہ اقبال کے خیر اشعار، وہ تو میرا کتاب کا علامہ اقبال اور ہم، اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ اسی پر ہے. قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق، کس کس پہلو سے انہوں نے امت مسلمہ کو دعوت دی ہے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے. دوسری طرف یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند نے ایک اتنی عظیم بات فرمائی 1920 میں، جبکہ وہ مالٹا کی اسیری سے واپس آئے تھے. انگریز نے انہیں چھوڑا تھا اس لیے کہ ٹی بی 3rd stage کو پہنچ چکی، اس لیے چھوڑا تھا. تو انہوں نے ایک دن، یہ کتاب کیا ہے وحدت امت، اس میں وہ پورا واقعہ درج کیا ہے مفتی شفیع صاحب نے. لیکن حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ میں نے تو جتنا غور کیا ہے اپنی اسیری کے دوران، فارغ ہوتا ہے آدمی، کوئی اور کام تو ہے نہیں، اب غور و فکری ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے زوال اور سارے جو خرابیاں ہماری امت میں پیدا ہوئی ہیں اس کے دو سبب. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنی. تو میں تو یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اب جو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مجھے مہلت دے، میں دو کاموں میں صرف کروں گا. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے مکتب جو ہے وہ تو گلی گلی کھول دیے گا کہ بچے قرآن پڑھیں. دوسرے عوامی درس قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کو عوامی سطح پر قرآن مجید کے علوم اور حکمتوں اور معرفتوں سے روشناس کیا جائے. یہ عوامی درس قرآن کا لفظ، اگر یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا حافظہ بھی بہت قوی تھا، اگر یہ الفاظ انہوں نے صحیح کوٹ کیے ہیں 1920 کے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لفظ عوامی اس وقت ابھی عوامی زبان پر آیا نہیں تھا، جیسا کہ آج عوامی کا لفظ جو ہے وہ عام ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا حضرت شیخ الہند نے، تو یہ بھی ان کی دور اندیشی اور دور بینی، جینیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بہت بعد کے حالات کو دیکھا. اور یہ دونوں کام تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کروں گا قرآن کے بارے میں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپس کے اختلافات کو ہوا دینے کے معاملے کو جس حد تک ممکن ہو روکوں. یہ پورا واقعہ تو آپ اس کتاب میں پڑھیے گا کس طریقے سے انہوں نے درج کیا ہے. مفتی شفیع صاحب نے اس پر ایک گرہ لگائی ہے بڑی خوبصورت، کہ حضرت نے یہ جو دو باتیں فرمائیں یہ بھی دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اختلافات کا سبب بھی قرآن کو ترک کر دینا. تو بڑی پیاری بات ہے، واقعتاً اس سے بھی مجھے تائید حاصل ہوئی. اب ایک طرف تو صورت یہ تھی، دوسری طرف مجھے مسلسل، چونکہ اب مجھے 20واں سال ہے آپ کے شہر لاہور میں، اور میں لگا ہوا ہوں اس کام میں نے تو بہرحال اپنی زندگی اس کے اندر لگا دی ہے، تو مجھے شروع سے تجربہ ہونا شروع ہوا کہ جیسے جیسے ہم نے یہ کام شروع کیا تو علماء کی طرف سے کچھ مخالفت، کچھ جیسے اندیشے، کچھ خطرے، یہ کیا ہے، یہ قرآن کا نام لے کر پھر دعوت اٹھی ہے، یہ کوئی فتنہ تو نہیں ہے. اب میں حیران ہوتا تھا کہ سبب کیا ہے، اور صرف ایسے علماء کی طرف سے نہیں کہ جن کے بارے میں کوئی رائے لوگوں کی اچھی نہ ہو، بلکہ فقہ علماء، وہ کہ جن کا میرے اپنے دل میں بھی بڑا احترام ہے، جن سے کہ مجھے ایک حسن عقیدت کا معاملہ ہے. میں نے یہ محسوس کیا کہ سب سے سب کچھ الرجک تھے، قرآن کے نام سے بہت گھبراتے ہیں، بلکہ انہیں کچھ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ قرآن کا لفظ جو بیان کیا جا رہا ہے تو کہیں انکار سنت والی بات نہ ہو جائے، کہیں حدیث کا انکار تو نہیں کرنے چلے. تو اس طرح کا مجھے تجربہ مسلسل ہوا، اور یہ میرے لیے ایک پریشانی کا موجب تو رہا، لیکن بحمد اللہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزاج ایسا دیا ہے، اور آج سے نہیں بچپن سے دیا ہے. میں 24 برس کا تھا جب کہ مولانا مودودی سے اختلاف کیا تھا. میں نے ڈٹ کر ماچی گوٹ کی اسٹیج پر کھڑے ہو کر، وہ میرے والد کی عمر کے تھے، لیکن یہ کہ اللہ نے ایک مزاج دیا ہے کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے یا تو دلیل سے اس کو کوئی غلط ثابت کر دے، تب تو میں فوراً ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ ہوتا ہوں. لیکن یہ کہ اگر اس کو دلیل سے کوئی غلط ثابت نہ کرے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مخالفت کر رہا ہے. کسے باشد، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ مزاج دیا ہے. یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ دلیل بھی آ رہی ہو اور میں پھر بھی اس کو نہ تسلیم کروں. دلیل سے کوئی بات سامنے لائے تو میں فوراً، میں نے پچھلے ہی جمعے اپنی اس رائے سے رجوع کیا ہے، اور میں نے، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ میں نے وہ کہیں پڑھا ہے، لیکن مجھے وقت نہیں ملا اس دوران میں کہ میں اس کی پوری چھان بین کر سکوں. لیکن یہ کہ بہرحال میں نے جو ذکر کیا یہاں پہ فقہ حنفی کا، وہ اس اعتبار سے کہ یہاں اکثریت جو ہے غالب وہ وہی ہے کہ جو فقہ حنفی کے ماننے والے، لہذا اس کا موقف میں نے بیان کر دیا. اس اعتبار سے میرا یہ جو مزاج ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں سوچتا تو ضرور رہا کہ یہ آخر کیوں علماء کو الرجی ہے، یہ کیوں اس طرح بدزن ہے، کیوں اس طریقے سے ان کے کان کھڑے سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی اندیشے محسوس کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی تو میں اپنے دھن میں اپنے کام میں لگا رہا. کام میں نے قطعاً کوئی ڈھیل نہیں آنی. لیکن ادھر یہ پچھلے چند سالوں کے دوران مجھے اپنے اس معمے کا حل مل گیا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ اصل سبب کیا. سبب اصل میں یہ ہے علماء کے اس اندیشے کا، اور ہمارے جو قدیم دینی حلقے ہیں ان کی طرف سے جو خدشات کا اظہار ہوتا ہے، اس کا سبب بھی ان کا ایک طویل تجربہ ہے. ان کا تجربہ یہ ہے کہ جتنی گمراہ تحریکیں اٹھی مسلمانوں میں وہ سب قرآن کا نام لے کر اٹھی. چکرالویت اٹھی قرآن کے نام پر، اسی طریقے سے پرویزیت اٹھی قرآن کے نام پر، اور تو اور قادیانیت اٹھی قرآن کے نام پر. سب سے پہلے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا سر سید احمد خان نے قرآن کے نام پر. تو معلوم یہ ہوا کہ پے بپے اتنے چرکے لگے ہیں، علماء کو اس سے ایسے غلط تجربات ہوئے ہیں کہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے، یا جو سانپ کا ڈسا ہو وہ رسی سے ڈرتا ہے. یہی انداز اب ہو گیا ہے کہ یہ اب ایک عقدہ ہے لا ینحل، کہ ایک طرف ہمارے دینی حلقوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی کسی بھی دعوت اور تحریک کے بارے میں فوراً جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ اور ایک سوء ظن اور ان کے بارے میں کچھ اندیشوں کا، خطرات کا احساس جو ہے اور ایک الرجی سی ان کو ہوتی. دوسری طرف جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے دینی حلقوں کو، علماء کرام کو، یہ جو انہیں پے بپے چرکے لگے اور جو ان کا تجربہ ہے اس کی وجہ سے اندیشہ ہے. میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، علماء کے بارے میں کسی غلو کے اندر اور کسی افراط و تفریط کے بارے میں نہ خود مبتلا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ مبتلا ہوں. علماء جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان میں علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی. علماء سو سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، جبکہ وہ زمانے کے جو ہمارے سے بہت بہتر زمانے تھے اس دور میں رہے علماء سو درباروں میں اور سرکاری معاملات کے اندر. اور یہ کہ بہرحال دنیا داری کا ایک معاملہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے. تو یہ زمانہ تو ظاہر بات ہے کہ فتنے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. حضور نے خبر بھی دی ہے کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ اندیشہ ہے ایک زمانہ آئے گا کہ بدترین لوگ علماء ہوں گے، بدترین خلق. سارے فتنے انہی کے اندر سے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے نکلے گا، انہی میں گھس جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں وہ علماء بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال علماء حقانی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا. اس کی بھی ضمانت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ جو ہے حق پر قائم رہے گا. ظاہر ہے کہ ان میں یقیناً علماء ہوں گے، اہل علم کے بغیر تو دین کا کوئی تصور نہیں. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. جہاں تک علماء سو کا معاملہ ہے، فتویٰ فروش مولوی ہو یا اور اسی طرح کا جو بھی گھٹیا کردار ہمارے ہاں موجود ہے، ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن علماء حق کی طرف سے اگر تشویش کا اظہار ہے،
اگر انہیں بھی خطرے اور خدشے محسوس ہو تو یہ یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بھی خادم دین ہو، خادم ملت ہو، خادم قرآن ہو، وہ اگر اسے نظر انداز کر دے گا تو وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، کسی اور کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی دینی دعوت، ایک تو میں نے عرض کیا تھا، اگر تو ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہم خیال 4 10 20 50 100 آدمی پیدا کر کے دنیا سے چلا جائے، تو یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، ذرا سی ذہانت ہو، ذرا سی صلاحیت ہو تو یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو لوگ اسے مل جائیں گے، اس کے عقیدت مند، اس کے جو بھی حواریین بن جائیں گے۔ لیکن اگر پیش نظر ہے دین کی کوئی ہماگیر دعوت اٹھا کر انقلاب کے لیے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد، اگر اس کے لیے کوئی کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی احمق ہوگا، بالکل کودن ہوگا شخص جو یہ توقع رکھتا ہو کہ علماء کی آشیرواد کے بغیر، علماء حقانی کے تعاون کے بغیر، علماء حق کے دعاؤں کے بغیر کوئی ایسی تحریک پروان کر سکے۔ ان کے لیے یقیناً ان کا اعتماد حاصل کرنا لازم ہے۔ تو میں اس اعتبار سے اس مسئلے پر سوچتا رہا، اور میں اب آپ کو گنوا رہا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کے نام پر بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو ہمارا دور جس کا کہ آغاز ہوا ہے، جسے ہم غدر کے بعد کا ہندوستان کہتے ہیں، تحریک آزادی ہند جسے اب ہم کہتے ہیں، جہاد آزادی ہند، اس کے بعد ایک بالکل نیا دور تھا۔ 1947 تک یہ 90 برس جو ہے یہ ایک دور ہے۔ اس دور میں سب سے پہلی آواز قرآن کے حوالے سے جو اٹھی ہے زوردار، وہ سر سید احمد خان کی 15 پاروں کی انہوں نے تفسیر بھی لکھی، لیکن انہوں نے ایسے ایسے فتنے اٹھا دیے، جنات کا انکار، فرشتوں کا انکار، وحی کا بھی تقریباً انکار، ایک ایسی توجیہ، ظاہر بات ہے کہ انکار تو کوئی نہیں کرے گا۔ انہوں نے جنات کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا اجڑ قسم کے لوگ جو ہے وہی جن ہوتے ہیں، بس کوئی علیحدہ مخلوق نہیں۔ فرشتوں کا انکار نہیں کیا، ان کا کہ جو یہ فورسز آف دی نیچر ہے، بس یہ فرشتے ہیں، کوئی علیحدہ ان کا وجود نہیں ہے، کوئی تشخص نہیں۔ معجزات کا انکار، یہ بھی صرف فزیکل فینومینا تھے، خامخواہ ان کو معجزات سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا، سمندر مد پر آیا ہوا تھا، جبکہ وہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر گھسا اور جزر کی کیفیت میں تھا جب موسیٰ نکل گئے۔ یہ تعویلات ہے، انکار کسی چیز کا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ یہ کہ وہ گمراہ کن تعویلات ہوتی ہیں، اور اس کی تو فہرست بہت طویل ہو جائے گی۔ میں نے ایک طویل مضمون لکھا تھا، میری ایک کتاب اسلام اور پاکستان، اس میں وہ مضمون شامل ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے جو کتاب لکھی تھی اسلام، اور اس میں وحی کے بارے میں جو گمراہی تھی، تو میں نے اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اس گمراہی کا آغاز کرنے والے تو سر سید احمد خان ہے۔ یہ گمراہی تو ہمارے ہاں نہ معلوم کتنی جگہ پر انڈے بچے دے چکی، یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں۔ لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں ایک بات بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اگرچہ اپنی تفسیر میں ایسی باتیں کی، لیکن انہوں نے نہ کوئی دینی جماعت بنائی، نہ کوئی دینی فرقہ انہوں نے آغاز کیا۔ وہ اصل میں ایک سماجی مصلح تھے، سوشل ریفارمر، اور ایک نیشنل لیڈر، مسلمانوں کے قومی رہنما۔ کیونکہ دین کی طرف ان کا معاملہ بس ایک علمی نظریات کی حد تک رہا، اس سے آگے انہوں نے اس کی بنیاد پر کوئی تنظیم قائم نہیں کی، کوئی جماعت نہیں بنائی، تو اس میں کوئی فتنے کی شکل اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام بھی زیادہ ان کا ذکر نہیں کرتے، اور چونکہ ان کے احسانات دوسرے اعتبار سے مسلمانان ہند پر ہے، لہذا ان کے معاملے میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو مسئلہ اٹھا سب سے اہم، وہ غلام احمد قادیانی آجہانی۔ میں آپ کو 2 شعر سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس نے بھی ابتدا میں قرآن کا نام لیا اور قرآن کے نام پر بات شروع کی۔ ایک شعر ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ اور ایک شعر ہے، اے بے خبر بے خدمت قرآن کمر بے بند، جا پیش کر کے بانگ برایت فلاں نماز۔ اے بے خبر انسان، اے بے خبر مسلمان، قرآن کی خدمت پر کمر کس لو، تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آوازہ لگایا جائے کہ فلاں شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی موت سے پہلے جو فرصت مل رہی ہے اسے قرآن کی خدمت کے لیے لگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا کہ ان کی ابتدائی جو اس شخص کی تحریریں ہیں ان کے اندر آپ کو سراغ ملتا ہے۔ لیکن ہوا کیا پھر؟ اس شخص نے وہ گمراہی پیدا کی
जब लोगों की एक अकीदत उसकी तरफ हुई, एक रुजू हो गया, उससे जो दिमाग के अंदर खन्नास जो है पैदा होना शुरू हुआ और शैतान ने जो है वो सब बाग दिखाने शुरू किए, तो कहीं मुजद्दिद का दावा, उससे आगे बढ़कर मसीह मौऊद होने का दावा, उससे आगे होकर न मालूम क्या क्या दावे हैं। वो तो वाकया ये है कि हमारे मिसाक में भी बहुत तवील कई किस्तों में मजमून आ चुका है और भी बहुत सी जगहों पर कि उनकी तो चीजें पढ़कर इंसान हैरान होता है कि क्या एक इंसान लिख रहा है। और फिर हैरत होती है कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है, वो कोई शख्स जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो जज रहा है और कोई शख्स जो है वो नोबेल प्राइज विनर है, लेकिन ये कि वो उसके फंदे के अंदर गिरफ्तार है, तो हैरत होती है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा सबब क्या है आगे चलकर। इसका भी एक डायलेमा है ये जिसका कि हल होना चाहिए। बहरहाल ये दूसरा बड़ा चरका मुसलमानों को लगा कि ये भी एक दावत कुरान की हैसियत से इसका आगाज हुआ। फिर ये कि इस तीसरे दौर में गुलाम अहमद परवेज ने जो गुमराही फैलाई, अब वो तो चकरालवी हो या गुलाम अहमद परवेज हो या मुनकिरीन सुन्नत के जो मुख्तलिफ शेड्स हैं, अगर उनका तो सारा का सारा ओढ़ना बिछोड़ना कुरान का नाम है, कुरानी रबूबियत और कुरान का ही सारा मामला जिसके केवल नंबरदार है। तो ये जो पै बपै चरके लगे उलमा को, उसकी वजह से जैसा कि मैंने अर्ज किया, दूध से जला हो तो वो छाछ को फूंक कर पीता है और सांप का डसा हुआ रस्सी से डरता है। ये है असल में सबब के जिसकी वजह से ये नतीजा बरामद हुआ है कि हमारे जो सिका दीनी हल्के हैं, उलमा के हल्के, उनमें जो उलमाए हक हैं वो भी बहुत ही मुतरद्दिद हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं कि ये फिर कुरान का नाम लेकर कुछ लोग आगे आ रहे हैं। इसलिए कि मैंने आयात भी आपको पढ़कर सुनाई आज, जिनमें से सूरह बकरा के 30 रुकू की आयत जो है उसके ये अल्फाज बड़े अहम है कि युबिल्लो बेही कसीरम व यहदी बेही कसीरा। इस कुरान ही के जरिए से अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है और कुरान ही के जरिए से बहुतों को हिदायत देता है। असल में फैसला कुन चीज होती है इंसान के अपनी बातनी कैफियत, अगर उसमें उज्ब है, तकब्बुर है, घमंड है, इस्तिकबार है, कुछ बनने की आरजू है, कुछ अपनी बड़ाई का इजहार है, तो आज नहीं तो कल वो कुरान मजीद से ही, चाहे वो सुबह शाम उसका एतना हो और कुरान मजीद से ताल्लुक हो, वो खुद फित्ने में मुब्तला होगा और जितनों को भी वो कर सकेगा कर ले। लेकिन अगर तबीयत में उसके तवाज़ो है, तबीयत में उसके खुलूस और इखलास का मामला है, वो ये समझता है कि अगर कोई बात अल्लाह ने मुझे करने की तौफीक दी है तो सिर्फ उसकी तौफीक से मैं कर पाया हूं, इसमें मेरे किसी जाती कमाल को कोई दखल नहीं है। अगर ये अंदाज होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये कुरान मजीद अपनी हिदायत जो है उसके ऊपर रोशन करता चला जाए। अब इसमें मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि असल मेथोडोलॉजी क्या होती है। मेथोडोलॉजी ये है इन तमाम गुमराह फिरकों की और तहरीकों की, और ये बहुत मुश्तरक वस्फ है और मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, पता नहीं फिर मुलाकात होती है या नहीं होती। मैं ये चाहता हूं कि इस मसले पर आज पूरी तरह अपने ख्यालात आपके सामने रखूं। मेथोडोलॉजी ये होती है, तरीक़ेकार ये होता है कि किसी एक आध मसले को पकड़कर जो उम्मत में मुत्तफक अलैह रहा हो, मुजमा अलैह रहा हो, तमाम उलमा, तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अइम्मा फुक़हा वो सब उसको मानते चले आ रहे हैं, लेकिन उस एक मसले को उठाकर और कुछ लोगों को इस मुगालते में मुब्तला कर दीजिए कि ये बात गलत। उस एक शिकार से, एक तीर से कितने शिकार हो गए। अगर आपने उस मुत्तफक अलैह चीज के बारे में लोगों को बदन कर दिया तो इसके मानी ये है कि अब आपने अपने उस अकीदतमंद के दिल में ये बात डाल दी कि सारे मुफस्सिरीन कौदन थे, सारे मुहद्दिसीन जो है बेइल्म थे, सारे अइम्मा जो है हमारे उनको अक्ल नहीं थी, कि ये बात जो है किसी उनकी समझ में नहीं आई। और ये वो चीज है कि जब एक मर्तबा एक शख्स, इसको मैं मिसाल दिया करता हूं कि या तो बेलंगर का जहाज वो लहरों की रहमो करम पर है, लहर जिधर ले जाए, या कटी हुई पतंग, डोर कट गई है, अब वो पतंग जो है वो हवा के रहमो करम पर जिधर ले जाए। असलाफ से बदजनी पैदा हुई नहीं, और फिर यह है कि अब वो बेलंगर के जहाज है, वो कटी हुई पतंग जिधर चाहो लेगा। इसलिए कि उनके दिल पर तो अजमत का सिक्का बैठ जाता है कि ये बात किसकी समझ में आई, जो इमाम अबू हनीफा के पल्ले नहीं पड़ी, खुलफाए अरबा की समझ में नहीं आई, वो बात जो है किसने समझी है। तो मालूम हुआ कि इन सब का इमाम और इमाम मुतलक और मुज्तहिद मुतलक तो फिर यही शख्स है। जब एक मर्तबा ये बात मान ले तो अब वो जो चाहे जो है जहर घोल दे, जो कौन सी चाहे कड़वी गोली आपके हलक से उतरवा दे। ये है मुश्तरक तरीके का।
اور اس میں دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ذریعہ بن جاتی ہے، عموماً وہ لوگ جو خود دین کے طالب علم ہوتے نہیں، اب وہ اپنی جگہ پر سائنس میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن دین سے ان کا شغف کیا ہے؟ ایک شخص پی ایچ ڈی ہے، ایک شخص کو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے سائنس میں، ایک شخص نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایک شخص جو ہے کچھ اور بڑی ڈگری لیے بیٹھا ہے، لیکن ہمارے ایک بزرگ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، لکھے پڑھے جاہل یا لکھے پڑھے ان پڑھ۔ وہ دین کے اعتبار سے تو ان پڑھ ہے، انہیں تو قرآن نازلہ پڑھنا نہیں آتا صحیح۔ وہ لوگ جو ہے در حقیقت ایسے لوگوں کے پھندے میں پھنس کر، تو اگرچہ وہ نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑے معقول لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں ان کا لوہا مانا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ان کا اپنا براہ راست دین کا مطالعہ نہیں ہوتا، لہذا اس شخص کو جس کو انہوں نے مان لیا کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کی سمجھ میں آئی، تو وہ شخص جو ہے پھر جدھر چاہے لے جائے، پھر اندھے بہرے ہو کر لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سر سید احمد خان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ان کی ذات سے کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی ایسی چیز شروع نہیں، وہ تو ایک سوشل ریفارمر اور ایک نیشنل لیڈر تھے، انہوں نے خدمت کی ہے قوم کی، اور بہت بڑی خدمت کی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ غلام احمد قادیانی نے کیا کیا۔ ایک مسئلہ حضرت مسیح کا اٹھایا جانا زندہ اور حضرت مسیح کا دوبارہ نازل ہونا، بجن سے ہی، بعین ہی، بنفس ہی شریف، انہی حضرت مسیح ابن مریم کا، یہ وہ چیز ہے کہ جو متفق علیہ عقیدہ ہے امت کا، سر سے لے کر خلف تک، احادیث صریحہ اس کے لیے موجود، بڑے بڑے مفسرین کہ جن کے علم کو فضل کو آج کا کوئی شخص جو ہے وہ 10 مرتبہ جی کر جو ہے مر کر دوبارہ پیدا ہو جائے تو نہیں پہنچ سکتا، وہ سب اس کو مانتے ہیں، محدثین مانتے ہیں، فقہاء مانتے ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ، چونکہ ذرا یہ دور ایسا تھا سائنٹیفک ریشنلزم کا، سائنس بھی وہ تھی ابھی کہ جو ابھی نیوٹونین دور میں تھی، ابھی آئنسٹائن کا دور شروع نہیں ہوا تھا، لوگوں کے لیے یہ بات بڑی ذرا عجیب سی تھی، ایک ایسے آسمان پر زندہ انسان اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے پھر وہ آ جائے گا، لہذا اس مسئلے کو لے کر ہوا دی، اور یہ معاملہ جو ہے اس کے ذریعے سے سلف سے کاٹ لیا، جب وہ لنگر کٹ گیا، ڈور کٹ گئی، اب وہ رحم و کرم پر ہے، جدھر چاہو لے جاؤ، جو چاہو ان سے منوا لو، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑھ کر تو عالم تھی۔ اسی طریقے سے غلام احمد پرویز نے کیا، لونڈی غلاموں کا مسئلہ اٹھا لیا، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ اٹھا لیا، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہماری تمام فقہوں میں متفق علیہ، جو لوگ ذرا بھی الف بیتے جانتے ہیں قانون شریعت کی، وہ اس کی بنیادوں کو جانتے ہیں، دلائل کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پڑھے لکھے ان پڑھ، یہ تو گویا کہ بڑی ایک کھلی چراگاہ ہے کہ جس کے اندر ایسا میدان موجود ہے کہ ایک انسان اپنے وہ انشا پردازی کے ذریعے سے اور اپنے وہ خاص اسلوب نگارش کے ذریعے سے یہ 2-4 مسئلے ہیں، قتل مرتد کا مسئلہ اور یہ لونڈی غلاموں کا مسئلہ اور تیسرے یہ یتیم پوتے کی فراست کا مسئلہ، تینوں مسائل جو ہے فقہ سے متعلق، ان فقی مسائل کو اٹھایا، اس کے اوپر دھواں دار کتابیں لکھی، جو لوگ قائل ہو گئے اس کے ان کے نزدیک کیا اثر پڑا کہ ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، ہمارے ائمہ، وہ سب کے سب تو بالکل ہی کم سے کم لفظ جو ہوگا بڑے بھولے بھالے تھے، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئی، یہ بات تو کھلی ہے تو اس شخص سے کھلی۔ یہ ہے اصل میں وہ میتھڈالوجی جس سے کہ یہ دعوتیں جو ہے جو قرآن کے نام پر اٹھیں، انہوں نے انتہائی منفی انداز اختیار کیا اور اسلاف سے بددم کر کے پھر یہ کہ اس کٹی ہوئی پتنگ کی طریقے سے لے کر چلے گئے جدھر بھی لے کر چلے گئے۔ میرے لیے اس معاملے میں بہت بڑی تشویش والی بات ہو گئی تھی کہ ایک بزرگ جن سے میرا بھی بڑا رابطہ رہا اور میں نے بہرحال ان کی بھی خدمت کی ہے اور ان کے فکر کی بھی، ان کی کتابوں کو شائع بھی کیا ہے، میرا ماتھا ٹھنکا جب رجم کے معاملے میں آ کر ان بزرگ نے بھی وہی کام، ساری عمر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں بتا کر، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ رجم کے بارے میں رائے دے دی کہ یہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کی حد جو ہے اسلام میں علیحدہ نہیں ہے، بلکہ شادی شدہ کے لیے بھی وہ 100 کوڑے ہیں جو قرآن میں آئے۔ رجم کا معاملہ تو کوئی بہت ہی گنڈا ہو جائے، بدماش ہو جائے، جو معلوم ہے کہ جو سانڈ بنا پھرتا ہو معاشرے میں اور پکڑ میں نہ آ رہا ہو، بس وہ کبھی پکڑ میں آ جائے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، ورنہ عام نہیں ہے، یہ عام شادی شدہ، عام غیر شادی شدہ کی سزا وہی ہے جو قرآن کی۔
اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ابھی وہ زندہ ہے، اور انہیں توفیق دے کہ وہ رجوع کریں اس سے اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی ہمت دے۔ انہوں نے جب آدمی کے سر پر ایک فلسفہ سوار ہو جاتا ہے تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کی توبہ کے بارے میں حضور کی روایت موجود ہے کہ اس شخص نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کے لیے لفظ استعمال کر دیا بد خصلت گنڈا، اور یہ تفسیر میں استعمال کر، اور یہی اسی کی وجہ سے ہماری جو شریعت کورٹ تھی وہ متاثر ہوئی اور اس سے بھی وہ فیصلہ دے دیا تھا کہ رجم جو ہے حد نہیں ہے اسلامی شریعت کے اندر۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی بھی محنت ہوئی اور جنہوں نے بھی کوشش کی کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ہی سپریم کورٹ کے خلاف اپیل میں گئی، اپنی ہی شریعت کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ نے اس سے اپیل کی، اور شاید یا تو یہ کہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹسفائڈ کیا یا یہ کہ سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے شریعت بینچ کے پاس بھیجا، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ رجم جو ہے وہ ایک حد ہے، معین حد، اور شادی شدہ زانی پر جب کہ وہ زنا کا جرم ثابت ہو جائے یا وہ اقرار کر لے، اقرار کرنے کے بعد تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور جتنے بھی رجم ہوئے وہ اقرار کی بنیاد پر ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ شادی شدہ اگر ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گمراہی بڑے پیمانے پر تو نہیں آئی۔ اگر خدا نہ خواستہ شریعت کورٹ کا وہ فیصلہ برقرار رہتا تو نہ معلوم، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ تو پھر مستقل لٹریچر کا جز بنتے ہیں، وہ نظائر بنتے ہیں، ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان سے سند پکڑی جاتی ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی گمراہی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تو بچا لیا کہ بہرحال سپریم کورٹ نے یا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ ریفر کیے جانے پر اسی عدالت نے رجوع کر لیا، اور یہ مان لیا گیا کہ رجم جو ہے وہ حد ہے، ریگولر حد اسلامی شریعت کی۔ لیکن یہ کہ وہ ایک حلقہ تو ہے ان کا، ان کے کچھ ہیں معتقدین جو انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کے کانوں سے سنیں گے۔ ان کے ایک شاگرد نوجوان ایسے نکلے، انہوں نے تو اس کے اوپر جو عادت کی ہے آگے بڑھ کر، انہوں نے اس غامدی خاتون کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے یہ ہائے اپنے اوپر لی ہوگی ان باعفت اور ان باعصمت خواتین کے بارے میں کہ جنہوں نے ان کے بارے میں یہ لکھ دیا، وہ خاتون غامدی خاتون جو چل کر آئی خود حضور کے پاس کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا رجم ہے، مجھے پاک کر دی، میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی سزا مجھے آخرت میں ملے، مجھے یہاں پاک کر دی۔ حضور نے ہر طرح انہیں ٹالا، کیا کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے تو اس زنا سے حمل بھی۔ تو پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر حمل ہے تو تمہارا تو قصور ہے، اس ننھی جان کا کیا قصور ہے جو تمہاری پیٹ میں، وہ تو بے قصور ہے، جاؤ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ اللہ کی بندی پھر آئی۔ آپ سوچئے رجم کی سزا سے زیادہ واقعتاً سخت سزا اور کوئی نہیں، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، لیکن وہ اللہ کی بندی پھر چل کر آ رہی۔ تو حضور ولادت ہو گئی ہے، اب مجھے پاک کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس کا وجود تیرے ہی وجود کے ساتھ، یہ زندہ کیسے رہے گا، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ پھر اللہ کی بندی گئی ہے، جب آئی ہے دوبارہ تو بچہ گود میں ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حضور دیکھیے یہ اب اپنی رضا حاصل کرنے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کر دی۔ پھر اللہ کے رسول نے، میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا پتھر اپنے جگر پر رکھا ہوگا محمد رسول اللہ نے، کہ اس خاتون کو رجم کروایا۔ اس خاتون کے بارے میں ایک نوخیز قسم کے یہاں پر ان کے شاگرد ایسے اٹھے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے وہ چکلا تلاتی۔ یہ ہے وہ فتنے کہ جو اسی انداز میں اس دور میں خود آپ کے شہر لاہور میں اٹھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس وقت فرقے واریت کا جو عفریت ہے وہ بھی مجھے سب سے زیادہ اہل سنت میں اس وقت لاہور اس کا گھر بنا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نیا فتنہ جو ہے رجم کے حوالے سے، اور وہ جو شاگرد رشید ہیں ان کے، انہوں نے اس سے 2-3 سال پہلے بھی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک سب سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ابھی عمر ان کی ہے غالباً 30-32 برس، لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ لکھا تھا میراث فی القرآن، قانون وراثت کے بارے میں، کہ یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا آج تک، یہ تو میں بتا رہا ہوں، اور کلالہ کے تو معنی کسی نے نہیں سمجھے آج تک۔ وہ کلالہ کا قانون جو سورہ نساء میں آیا، جس کے بارے میں سورہ نساء کے آخر میں مزید ایک توضیحی آیت آئی کہ ہم نے مزید وضاحت کر دی ہے ان تضلوا، مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، لیکن ان کا کہنا یہ کہ اس کے باوجود امت جو ہے 1400 برس تک گمراہ رہی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کلالہ کیا، وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ کڑوا کریلا اور نیم چڑھا وہ نوجوان، اور وہ اب شامل ہو گئے ان کے ساتھ اس رجم کے معاملے میں
تو یہ ایک فتنہ ہے کہ جو اس وقت ہماری شہر لاہور کے اندر جڑ پکڑ رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے ایک عالم دین سے یہ کہا تھا کہ عموماً ہوتا یہ ہے، ایک فتنہ جب اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی، جب وہ پوری طرح جڑے زمین میں اتار لیتا ہے، اس کی شاخیں جو ہے پھیل جاتی ہیں، تب آپ لوگ آتے ہیں اپنی کلہاڑیاں لے کر، اپنے پیشے لے کر، تو اس کے بعد کچھ پیش چلتی نہیں، اس لیے کہ وہ تناور درخت بن چکا، اس کی جڑیں دور دور تک جا چکی۔ تو میں نے اسی لیے یہ سمجھا ہے کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ حضرات کو بتا دوں، کیونکہ یہ کام بھی قرآن کے نام پر ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی جو سارا کچھ ہے شور ہنگامہ وہ قرآن کے حوالے سے، تو یہ ایک تازہ ترین مثال آ گئی ہے۔ اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مسئلہ ہے، کیا ہے، چلیے ایک مسئلہ ہے، تو میں نے عرض کیا نا ایک ہی مسئلہ تھا غلام احمد قادیانی کا، باقی اور معاملات میں اور کون سی چیزیں ان کی کہ جو ہمارے سے مختلف ہو، وہ تو ہم نے طے کیا ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال نہ کریں، ورنہ وہ نماز، مسجد، روزہ اور کن چیزوں میں اختلاف ہے۔ وہ ایک مسئلہ جو تھا اسی سے انہوں نے کھینچا اور کھینچ کر پھر اس حرف کے اندر جو ہے وہ نبوت بھی اتروا لی، اور وہ اپنے آپ کو مسیح بھی بنا لیا، مسیح موعود بھی بنا لیا، سب کچھ بنا لیا۔ تو اصل میں تو فتنہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی مسئلے سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ چونکہ میرا بھی ایک تعلق رہا ہے، الحمدللہ جیسے ہی اس کتاب میں وہ رجم کی بحث آئی تھی، میں نے طے کر لیا تھا میں اس کو دوبارہ شائع نہیں کروں گا، میں ہی شائع کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے اسے شائع نہیں کیا، اس لیے کہ میرا تعلق جو ہے وہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ، خیر میں تو عالم دین ہونے کا بھی مدعی نہیں، لیکن مجتہد مطلق ہونے کا مقام اس دور میں جو ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اللہ کرے کہ کسی وقت کوئی ایسی عظیم شخصیت جو ہے ابھر کر سامنے آ جائے جس کے تقوی، تدین، دینداری، خلوص، للہیت اس پر امت کے ایک بہت بڑے حصے کو اعتماد ہو جائے، تو شاید وہ کسی معاملے میں اجتہاد جو ہے وہ مطلق بھی کر لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دروازہ مستقل طور پہ بند ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جس نوعیت کے ہم لوگ آج کل ہیں، جو ہماری سیرت و کردار کے معیارات ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی شخص مجتہد مطلق بن کر کھڑا ہو جائے اور سارے ائمہ دین اور خلفاء اربعہ اور ائمہ اربعہ، نہ صرف ائمہ اربعہ، یہ رجم کا معاملہ تو وہ ہے کہ سوائے خوارج کے اور کچھ معتزلہ کے کسی نے اختلاف نہیں، یہ صرف اہل سنت کا نہیں، اس میں تو اہل تشیع ہے، اہل تشیع کی ساری شاخیں زیدیہ ہوں جو بھی ہوں اس کے اندر شامل ہیں، پھر ظاہریہ، یہ اہل حدیث کے جتنے مختلف شیخ ہیں، امام ابن حزم ظاہری کے جتنے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں متفق ہیں، ائمہ اربعہ اس میں متفق ہیں۔ ایک ایسی متفق علیہ چیز کے بارے میں ایک بات کہہ دینا، یہ ہوتا ہے اصل میں کسی فتنے کا آغاز۔ ان بزرگ کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے کا آغاز ہے، وہ عمر کی اس اسٹیج پر ہے کہ آج نہیں کل یہ جو بھی ہے ان کی زندگی کا تو اب زیادہ مرحلہ نہیں ہے، جو بھی تبھی عمر ہے اس کو پہنچ چکے ہیں۔ حسرت ہوتی ہے کہ عمر کے آخری دور میں کوئی شخص ایسی کمائی لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو، ان کے لیے تو معاملہ جو ہے وہ حسرت ناک ہے، افسوسناک۔ لیکن وہ نوجوان جو ہے ان کا جو اٹھان ہے کہ وہ آج تو رجم میں ان کے ہم نوا ہوئے وکیل بنے ہیں، اس سے پہلے وہ میراث کے قانون میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی سمجھا ہی نہیں، یہ چیز جو ہے یقیناً ایک پوٹینشل فتنہ ہے، یہ یقیناً اس کے اندر وہ امکانات موجود ہیں کہ جو کسی فتنے کو جنم دیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہی ایک ضمنی بات۔ اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈائلیما کا حل کیا ہے۔ وہ ڈائلیما کہ ایک طرف قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام تو اسی قرآن کے ذریعے ہوگا، حضور نے کیا، قرآن کے ذریعے کیا، اب اگر کرنا کوئی چاہے گا تو قرآن کے سوا کوئی چارہ کا پانچوں محاذوں پر ثابت کر چکا کہ تلوار ایک ہی ہے جو کارگر ہے اور وہ قرآن کی۔ ہمارے دو بڑے بڑے اکابر علامہ اقبال اور ادھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی کے مؤید ہیں، اسی کے ایڈوکیٹ ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے کام کرو۔ دوسری طرف یہ کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں کا یہ حشر ہے، اور اسی وجہ سے علماء کرام کے اندر سوء ظن ہے، ایک عمومی بدظنی ہے، اندیشہ ہے، خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ پھر کوئی اور جو ہے ہم بچائے شترس ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فتنہ اٹھا کر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے اس وقت سے میرے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہو گئی ہے علماء کے اس موقف کے لیے، لیکن یہ کہ حل کیا ہے، اس حل کے ضمن میں بھی میں آج ایک 5 نکاتی پروگرام ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 5 ہی باتیں پہلے تھی، 5 ہی حقوق قرآن مجید کے، وہ میرا کتاب کا ہے، 5 محاذ میں نے آپ کو گنوائے تھے جن پر ہمیں جہاد بالقرآن کرنا ہے، اور 5 ہی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کا حل ہے۔ پہلا کام یہ ہے، یعنی اس کو میں اس انداز سے رکھ رہا ہوں کہ کام تو لازماً قرآن کے حوالے سے کرنا ہوگا، فتنے سے بچنے کے لیے 5 اقدامات کرنے ہوں۔
پہلا تو یہ ہے کہ کسی طرح بھی اسلاف کے ساتھ تعلق جو ہے دل کا، محبت کا، احترام کا، عقیدت کا، وہ کٹنے نہ پائے۔ اس حد تک انسان اس کی پیروی کرے کہ اول تو یہ کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں اگر کوئی چیز ایسی نظر آ بھی جائے کہ جو ہمارے لیے بظاہر قابل اعتراض ہو تو اول تو ہم تعویل کریں، اگر ہو سکتی ہو تعویل، جو اچھی سے اچھی تعویل ہو وہ ممکن کریں۔ اگر یہ نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کی کتاب میں کسی اور نے شامل کر دیا ہوگا، اس لیے کہ یہ تاریخی طور پر ثابت ہے یہ بات۔ میں آپ کو دعوت دوں گا پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی وہ کتاب، ایک وہ کتاب جو تاریخ تصوف، وہ تو فرقہ واریت کی نظر ہو گئی مین کتاب کو، لیکن اس کا ایک باب وہ تھا جو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی شائع نہیں کر سکتا تھا، اس کے شائع کرنے کی ہمت اللہ نے مجھے دی تھی۔ وہ ایک باب جو تھا اس کا عنوان ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی رجحانات کی آمیزش، نظریات کی آمیزش۔ اس میں انہوں نے سینکڑوں مثالیں جمع کر دی کہ کتابوں میں جو باطل پرست لوگ تھے، خاص طور پر باطنی لوگ جو تھے، غالی قسم کے شیعہ جو لوگ تھے، انہوں نے اہل سنت کی کتابوں میں ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں کہ جو تدسیس ہے، تحریف ہے، یہاں تک کہ انہوں نے واقعات نقل کیے ہیں کہ کسی بڑے عالم دین کی زندگی ہی میں اس کی کتاب میں تحریف ہو گئی۔ وہ کہیں گیا کسی جگہ، اس نے دیکھا اس کی کتاب کا درس ہو رہا ہے، اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو اس کے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ کتاب آپ کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا۔ تو یہ تدسیس ہوئی ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ تدسیس ہوگی۔ باقی یہ کسی وجہ سے ان کی توہین کرنا، ان سے اپنی دلی محبت کو کم کر لینا، یہ اصل میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں تو اس کو بیان کر چکا ہوں کہ اپنے اسلاف سے منقطع ہو کر انسان جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز یا کٹی ڈور کی پتنگ بن کر رہ جاتا ہے اس کے سوا کچھ۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب تمثیل آئی ہے کہ خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق، جیسے کوئی شخص بلندی سے گر گیا ہو اور اب یا تو اسے جو پرندے ہیں، شکاری پرندے، وہ اس کو نوچ لے، اچک کر لے جائے، اور یا یہ کہ ہوا جو ہے اس کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ جس کھائی میں جائے لے جا کر اس کو ڈال دے۔ یہ معاملہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کا اسلاف کے ساتھ تعلق جو ہے محبت، ادب، تعظیم کا کمزور پڑ جاتا۔ اس کو ہمیشہ ایک کرائیٹیرین کی حیثیت سے رکھیے، جو شخص بھی ہو اس کو پرکھنے کا ایک اصول یہ بھی بنا لیجیے کہ اس کے قریب بیٹھنے سے، اس کی باتیں پڑھنے سے، اس کی باتیں سننے سے آیا اسلاف سے سوء ظن اور بدظنی پیدا ہوتی ہے یا یہ کہ اس کے اندر حسن ظن اور محبت کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک بہت اہم پہچان ہوگی کہ کوئی کام جو قرآن کے نام پر اٹھا ہے آیا وہ صحیح رخ پر جا رہا ہے یا غلط رخ پر۔ دوسری بات، تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان ہمیں ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تقلید جامد سے میری مراد کیا ہے کہ بس ایک فقہ کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، اور اتنا الرجک ہو جائے انسان کہ اس طرح کی بات کسی اور کی آئی تو انسان یہ سمجھے یہ کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں، من دیگرم تو دیگری۔ یہ ہے در حقیقت عوام کا معاملہ جو ہے۔ پھر میں کہوں گا وہ اگر ایک فقہ کی تقلید کرے قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے علماء سے جا کے فتویٰ پوچھیں گے، وہ کیسے معلوم کریں گے؟ انہیں کیا پتا کہ امام مالک کی دلیل کیا ہے اور امام شافعی کی دلیل کیا ہے اور امام ابن حنبل کی دلیل کیا ہے، انہیں کیا معلوم؟ لہذا ان کے لیے جیسے کہ ایمان کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ صاحب یقین کی صحبت سے عوام کو ایمان ملے گا، اسی طریقے سے عوام اگر تقلید کرتے ہیں، کسی ایک فقہ پر کاربند ہوتے تو قطعاً غلط نہیں، لیکن یہ کہ دین کے خادم جو بھی اس دین کے میدان میں آ گئے ہوں ان کو یقیناً اس تقلید جامد سے تو نکلنا پڑے گا۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا کامن ہیریٹاج ہے، یہ ہمارا ایک مشترکہ اثاثہ ہے، ہماری وراثت ہے، تراث علمی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب چار ائمہ کو تو ہم مانتے ہیں، ائمہ اہل سنت، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، تو کم سے کم ان 5 تک تو اپنے دائرے کو ذہناً اور قلباً گسیخ کیا جائے۔ مولانا احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ایسا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں یہ سخت حسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی عمر کے 30 سال ضائع کر دی۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، آپ نے تو سب لکھنے پڑھنے میں دین کی تدریس، تصنیف، تعلیم اسی میں صرف کیا ہے، ضائع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں اس میں لگاتا رہا کہ فقہ حنفی کے مسائل کو بقیہ دوسری فقہوں کے اوپر ثابت کروں کہ وہ اس سے زیادہ صحیح ہے اور وہی صحیح ہے اور انہی کے حق میں دلائل لاؤں، حالانکہ یہ چیز اللہ کے ہاں پوچھی نہیں جائے گی۔
हम ये समझते हैं ज्यादा से ज्यादा बात जो हम कह सकते हैं, इस कदर वो सोने के, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मोतियों और उससे भी कोई कीमती चीज हो उसमें तोले जाने वाली बात है। कि सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी बात हम ये कह सकते हैं कि इमाम अबू हनीफा का कौल सवाब है मुअतमिदुल खता, ये दुरुस्त तो है, इसमें गलत होने का भी इम्कान है। और इमाम शाफी का कौल खता है मुअतमिदुल सवाब, कि हम ये कहेंगे कि ये गलत है लेकिन सही होने का इम्कान है। और बाकी ये कि आखिरत में तो ये पूछगछ होगी नहीं, फितरे कोई और है जो फैल रहे हैं और हम इन कामों के अंदर अपनी पूरी तवानाइयां लगाए। ये वो चीज है कि जिसे आज जरूरत है कि खास तौर पर ये दो अकवाल हज़रत शेखुल हिंद का कौल और ये मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल, ये कम से कम देवबंद के हल्के में आप जितना पहुंचा सके पहुंचाएं, ताकि जो उनके मुतवस्सिलीन हैं, जो उनके अकीदतमंद हैं, कम से कम उनकी तो आंखें खुले कि हमारे असलाफ अपने उम्र के आखिरी स्टेज पर पहुंचकर, इसलिए कि ये सब मानते हैं कि इल्मी एतबार से अनवर शाह काश्मीरी का पाया बहुत बुलंद, उन्हें बहकी वक्त कहा गया है। मुहद्दिस होने के एतबार से, फकी होने के एतबार से ये कहा जाता है कि वो इस दौर की शख्सियत ही नहीं है, वो तो पुराने दौर की शख्सियतों के साथ तोले जाने वाले इंसान। लेकिन उन्होंने अपनी उस आखिरी दौर में ये बात कही है, तो काश कि उनके मुतवस्सिलीन तो कम से कम सोचे, गौर करें। ये तो न सोचे खुदा न खास्ता कि कहीं उनका दिमाग खराब हो गया था। अगर ये बात है तो फिर तो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। लेकिन ये कि गवाही भी देने वाले कौन है, उनके हल्के की एक शख्सियत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये किताब का है। तो ये दोनों चीजें जो है इसको पढ़िए तो एक रास्ता हमें निकालना होगा। मैंने इसके लिए एक नई इस्तिलाह वज़ा की, मैं जरा हिम्मत कर रहा हूं अपनी बिसात से बढ़कर, लेकिन बात समझाने के लिए नई इस्तिलाहात वज़ा करनी पड़ती। वो इस्तिलाह ये है कि नीम मुकल्लिद, मैं कहता हूं मैं नीम मुकल्लिद हूं, मुकल्लिद हूं 5 का, 1 का नहीं। चारों अइम्मा जो है हमारे, जो कि अइम्मा है अहले सुन्नत के मुत्तफक अलैह, और 5वें इमाम बुखारी जिनकी किताब को सब मानते हैं असहुल कुतुब बादा किताब। मैं इन 5 के दायरे से बाहर निकलने को तो समझता हूं। वैसे तो ये कि मैंने अर्ज किया है कि कोई बड़ी अजीम शख्सियत कभी अगर आ गई जिसके तकवा, तदय्युन, जिसके दीन के फहम और फिर खुलूस और इखलास पर उम्मत का इजमा हो जाए बड़े हिस्से का, तो वो अगर कोई नई बात कह सके तो कह दे। इस दौर में तो मेरे नजदीक अगर हम जैसे छुट भैया इस तरह की हरकत करेंगे तो वो दीन के खिलाफ बगावत और एक बहुत बड़े फितरे का आगाज हो जाए। लिहाजा रहो इस दायरे के अंदर, लेकिन ये नहीं कि बस एक ही के अवाम का मामला और है, वो अपने ही उलमा से फतवा ले, उस पर अमल करे। यही मैंने तंजीम इस्लामी के अंदर मामला तय किया है कि मैं कतन दखल नहीं देता, जो आपका मसलक उसके मुताबिक अमल करें। मैं अपनी राय भी हद तक इम्कान जाहिर करने से गुरेज करता हूं, इसलिए कि बाहर, लेकिन ये कि मेरा एक मिजाज है, मैं उसे छुपाना नहीं चाहता। मैं मुकल्लिद महज नहीं हूं, मैं नीम मुकल्लिद हूं कि इन 5 का मुकल्लिद हूं, इनके दायरे से बाहर जाने को गलत समझता हूं। अलबत्ता यह कि ये हमारा मुश्तरक मता है, इसके अंदर हमारी भी तवज्जो है कि हम उसमें जिसकी राय को समझे कि जो ज्यादा करीने सवाब नजर आए उसको इख्तियार करें। तीसरी बात जो है इस प्रोग्राम की सिर्फ वो ये है, कुरान के मफहूम और मानी को बयान करने के ज़िम्न में एक फर्क हमेशा पेश नजर रखा जाना चाहिए कि एक है अहकाम दीन, एक है हिकमत दीन। हिकमत दीन के सिलसिले में कुरान मजीद में बहुत से जो साइंटिफिक फिनोमेना है उनकी तरफ भी इशारे किए गए। कोई चीज जियोलॉजी के मैदान की है, कोई चीज एस्ट्रोनॉमी के मैदान की है, कोई चीज बायोलॉजी के मैदान की है। अब आपको मालूम है एम्ब्रियोलॉजी कुरान मजीद में कितनी मर्तबा रेफरेंस आया कि लुत्फा होता है, अलका होता है, मुज़गा होता है। ये सारी चीजें जो इसका ताल्लुक है इल्मुल हैवानात से, इल्म जनीन कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। तो सारे साइंटिफिक जितने भी हमारे तो शोबे हैं उन सब के बारे में कुरान मजीद में इशारात है। इनके बारे में तो ये बात तस्लीम कर ली जाएगी कि अगर हमारे अस्ताफ न समझ पाए तो कोई बात नहीं, इसलिए कि साइंस का अभी मालूमात का दायरा बहुत कम था, अभी उनके पास वो मालूमात नहीं थी। अपनी उन मालूमात के मुताबिक उन्होंने जो कुछ समझा, तो ये बात जो है जाहिर बात है कि उससे आगे वो कैसे जाएंगे। वन कांट आउटग्रो हिज स्किन, अपने दौर के तमाम मालूमात जितने भी हैं उससे आगे इंसान नहीं जा सकता। 7 आसमानों की कोई ताबीर उन्होंने की हो, बुर्जों के बारे में कोई ताबीर की हो, या और ये कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून की ताबीर की हो, अलका का कोई मफहूम बयान किया हो, इसमें तो इस बात का इम्कान है कि जदीद मालूमात साइंटिफिक रोशनी जो है उसकी रोशनी में हम उनके मफहूम अगर जो है मुअय्यन करें तो गलत नहीं होगा। लेकिन जहां तक दीन का अमली पहलू है, अहकाम दीन, उसमें तो बिल्कुल मंतकी बात यह है
کہ اس کا سارا دار و مدار ہے حضور کے عمل سے. حضور کے عمل سے ظاہر بات ہے کہ استفادہ جو جتنا قریب تک تھا اس سے زیادہ کیا. سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے صحابہ کرام، نمبر 2 تابعین، نمبر 3 تبع تابعین. جو بھی جتنا دور ہو جائے گا اس کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. جو جتنا قریب تھا اس نے زیادہ دیکھا ہے. اگر اس نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھ لیا ہے عمل کرتے ہوئے. اگر حضور کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا تو ان کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا ہے. تو یہ جو تواتر عمل ہے امت کا، یہ ہے اصل میں کہ جو سنت کو معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لہذا جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے اس میں کوئی نئی بات کہنا جو ہے یہ فتنہ ہے. یہ ہے اصل میں فساد کی جڑ. اس میں تو کوشش کرو پیچھے سے پیچھے اور پیچھے اور پیچھے، یہاں تک کہ پہنچ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مصطفیٰ رسا کی اصلاح کے دی ہمعوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے، یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں تو ایک پارے کے بقدر بھی نہیں بنے گی وہ آیات کے جو احکام دین سے متعلق ہیں، جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے. 1/30 حصہ نہیں بنے گا پورے قرآن کا. اس کا اصل میں سارا دار و مدار جو ہے وہ سنت رسول پر ہے. نماز کی آپ بتائیے کہ تاکید جو ہے نماز کی وہ کتنی مرتبہ آئی، لیکن نماز کی ہے تفصیلی کہاں قرآن مجید میں. صلو کما رہے تمونی اصلی، سارا معاملہ جو ہے رویت پر ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو میں کر رہا ہوں. لہذا جہاں تک احکام دین کا فقہ کا تعلق ہے اس میں پیچھے جائیے آگے مت جائیے. لیکن یہ کہ جہاں تک علم اور حکمت کا تعلق ہے، خاص طور پر سائنٹیفک فینومینا کا تعلق ہے، اس میں جو بھی معلومات آج حاصل ہو رہی ہیں اس کے اعتبار سے اگر آپ آگے بڑھیں تو قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اصول ہے کہ اگر ان کو مد نظر رکھا جائے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں میں انہی اصولوں پر، چاہے میں نے انہیں آج پہلی مرتبہ میں انہیں ڈیفائن کر رہا ہوں، معین کر رہا ہوں الفاظ کے ساتھ اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن در حقیقت میرا اس پر عمل ہے، میں اسی طریقے پر عمل پیرا ہوں. چوتھی چیز یہ کہ جو لوگ بھی دین کی کسی خدمت، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اقامت دین کی جد و جہد، جو صرف علم پڑھنا پڑھانا اور اپنے ہم خیال کچھ لوگ چھوڑ مرنا، اسی کو نہ سمجھے اصل کارنامہ، بلکہ یہ کہ اس دور میں جب کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے، اس دور میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کرنا. کسی کا نام اقامت دین ہے، کسی کا نام اظہار الدین الحق علی الدین کلہ ہے. تو جو بھی دعوت یا تحریک اس مقصد سے اٹھے اسے اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے علماء کے ساتھ ربط و ضبط. اپنے وقت میں سے نکالے وقت اور ان کے پاس جائیں، دیکھیں ان کے مغالطے کیا ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط خبر انہیں پہنچا دی جاتی، ہمارا کانٹیکٹ نہیں. اب وہ جو ہے اپنی نیک نیتی سے ہر شخص کی بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے تو درست ہو، اور اس کی بنیاد پر ایک غلط رائے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. میرے جو بیعت کے سلسلے میں جو ایک فتویٰ پہلے آیا تھا 3 علماء کا، اس کو غلط قرار دیا گیا تھا. جب میں نے تنظیم کے لیے بیعت کا آغاز کیا ہے تو اس کے ضمن میں نے جب ایک عالم دین سے رجوع کیا تو آپ حیران ہوں گے، بلیو اٹ اور ناٹ والی بات ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے تو وہ بیان دکھایا ہی نہیں، مجھے تو فلاں شخص نے ٹیلی فون پر کچھ بتایا تھا اور اس پر کہا تھا کہ اگر آپ کی بھی رائے ہو تو آپ کا بھی نام دے دوں، اور اس پر یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. لیکن جس شخص کا نام لیا گیا وہ بھی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ہے، ابھرتی ہوئی شخصیت. لہذا انہوں نے سمجھا کہ اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی شخص نہیں بولے گا، لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا نام بھی دے دو. لہذا انہوں نے پھر وہ اپنا جو تردیدی بیان ہے وہ شائع کروایا کہ میرے نزدیک اس میں قطعاً کوئی قباحت کی بات نہیں، اس لیے کہ میں حاضر ہو گیا ان کی خدمت. اگر میں نہ گیا ہوتا آپ سوچیے تو وہ تو انڈے بچے دیتے، ایک بات جو ہے وہ تو بڑھتی ہے، اس کے نہ معلوم کہاں کہاں اثرات ہوتے. لیکن یہ ہے کہ ربط و ضبط کے ذریعے سے یہ مغالطے، یہ سوء ظن جو ہے ان کو اگر بالکل ختم نہیں تو کم سے کم یہ کہ بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. اور 5ویں اور آخری بات جس پر میں اس وقت اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ صرف کسی ایک اسٹریٹجی کے طور پر نہیں، صرف اس کو ایک وقتی تدبیر کے طور پر نہیں، بلکہ قلب کی گہرائیوں سے ہر وہ دعوت کے جو اقامت دین کو اپنا ہدف بنا کر کھڑی ہوئی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ علماء حق کا کانفیڈنس حاصل کرے، پوری کوشش کرے، بھرپور کوشش کرے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اپنی جگہ پر کتنا ہی فن خواہ بنا سکتا ہو، وہ اس امت کے اندر کوئی مؤثر جو ہے کام نہیں کر سکے گا جب تک کہ علماء میں سے، چھوڑ دیجیے ان کو جو علماء سو ہے
جن کو کہ اپنی گدیوں کا کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, جنہیں یہ اندیشہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بھیڑیں جو ہیں گلے کی جو ہے کوٹ کر کسی اور کے گلے میں شامل نہ ہو جائیں, جن کے بارے میں دل گواہی دے کہ یہ لوگ جو ہے اس نفسانیت کی سطح سے بہت بلند ہیں. یہ حق کے ساتھ انہیں جو اندیشے لاحق ہو گئے ہیں, وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اندیشے جو ہے وہ ان کے تجربوں کی وجہ سے, سخت تجربات جو انہیں ہوئے اس کی وجہ سے ان کو ایک الرجی ہو گئی, اندیشہ ہو گیا ہے. تو ان کا کانفیڈنس حاصل کرنے کی حد تک امکان کوشش کریں. اب آپ کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں, میں نے سن 73 میں غالباً پہلی قرآن کانفرنس کی تھی. ابھی یہ آج تو سن 84 میں بات کر رہا ہوں, یہ 72 یا 73 کی بات ہے, پہلی قرآن کانفرنس. اس میں کون لوگ آئے تھے؟ اس میں مولانا محمد یوسف بنوری صاحب تشریف لائے. اس میں ایک ہی وقت میں نے اس وقت یاد ہوگا جو لوگ بھی اس وقت موجود تھے, میں نے کہا تھا کہ قرآن الصادین نام کی ایک شے ہمارے یہاں آیا کرتی ہے, دو چیزیں, دو نہایت مسعود چیزیں جمع ہو جائیں. میں نے کہا یہاں تو قرآن السعداء ہو گیا ہے, اس اعتبار سے کہ وہاں پر 3 عظیم شخصیتیں جو ہے ان کے جو جانشین ہیں وہ موجود تھے. وہاں ایک طرف مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف فرما تھے جو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. دوسری طرف مولانا عبید اللہ انور صاحب تشریف فرما تھے ہماری اسٹیج پر کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین. اور تیسری عظیم شخصیت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب. تو میری تو ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے, اور جو حضرات میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں, اس وقت بھی کیونکہ ان بزرگ سے اس وقت مجھے تعلق تھا, تو انہوں نے میرے اس فعل پر یہ کہہ کر تنقید کی تھی کہ ان مولویوں کو سر پر بٹھا کے کیا لینا ہے, ان مولویوں کی تو ہمیں تردید کرنی ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا مزاج یہ کبھی نہیں رہا. میں علماء کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور مؤدبانہ حاضر ہوتا ہوں, اور میں تو یہ سمجھا کرتا ہوں میرے لیے بہت بڑی چیز جو ہے میرے تحفظ کی یہ ہو گئی ہے کہ میں عالم نہیں ہوں, مجھے عالم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں. ورنہ یہ کہ اگر کہیں مجھے بھی کوئی غرہ علمی ہو گیا ہوتا تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کوئی خناس میرے دماغ میں پیدا کر دیتا. میرے لیے تو سب سے بڑی ڈھال یہی ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تو امی ہوں, امی رسول کا امی امتی ہوں, کہ وہ بھی اس زمانے کے جو بھی رواج تھے اس کے مطابق ان کی تعلیم نہیں ہوئی تھی اور میری بھی کوئی تعلیم نہیں, میں تو امی ہوں. اور میں نے کھلم کھلا یہ بات کہی ہے, مولانا محمد مالک کاغذی سے پوچھیے گا جا کر, میں نے اپنی ساری کتابیں لے جا کر ان کے قدموں میں ڈال دی. میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں کوئی چیز ایسی مجھے دکھا دیں کہ جو ائمہ اربعہ اور امام بخاری, اگر تو آپ صرف سمجھتے ہیں کہ حنفیت کی اسلام ہے تو میرا راستہ اور ہے, آپ کا راستہ اور ہے. کہنے نہیں, ہم تو یہ نہیں سمجھتے. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت ہی کے ہیں یہ تمام ائمہ, تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ 5 ائمہ کا دائرہ میں کھینچ رہا ہوں, اس سے باہر جو چیز نظر آئے مجھے بتا دیجیے, ابھی نکال دوں گا. میں نے تو اپنے اس کتابچے کے بارے میں عرض کیا تھا, اور یہ کب کی بات ہے, یہ سن 70 کی بات عرض کر رہا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا مزاج کیا ہے. سن 70 میں نے یہ کتاب کا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق مولانا بن نوری کی خدمت میں پیش کیا تھا, جبکہ وہ مسجد نبوی میں معتکف تھے, کہ حضرت اس کو یہاں پڑھ لیجئے, میں اسے بڑے پیمانے پر پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہوں. ارادے کو پورا کروانے والا تو اللہ ہے, لیکن یہ کہ میرا ارادہ ہے. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی غلط سے ہو تو میں بھی نکال دوں. صرف ایک جملے میں انہوں نے ترمیم تجویز کی, وہ میں نے کر دی, اور میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے وہ جملہ جو ہے اور نکھر آیا اور ابھر آیا, میرا جو مفہوم تھا اور واضح ہو گیا. لیکن یہ کہ ایک ذرا سے غلط بات کا جو اس میں احتمال پیدا ہو گیا تھا اس سے وہ پاک ہو گیا. تو میرا مزاج تو یہ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ عجب اور وہ تکبر کہ میں ہی ہوں اور میں ہی سمجھا ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے. جو بھی کام کرنے کی توفیق دی اس نے دی. ابھی حال ہی میں کل جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ختم ہوا ہے, یہ بھی اس کی توفیق سے. لیکن مجھے آج صبح یہ خیال آ رہا تھا, آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں تو بات کرتا ہوں دل سے, دل کو بات ہو, کھلی بات ہو. مجھے ایک امید ہوئی ہے کہ جیسے ہم نے قرآن کانفرنس کا نام شروع کیا اور وہ اتنا عام ہو گیا, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم نے اگر کوئی کام شروع کیے تو اس نہج پر کام جو ہے اکیڈمیز شروع ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ایک کام کو کرنے کے لیے 100 آدمی ہو, یہ کہ آپس میں کھیت تان نہ ہو, آپس میں تصادم نہ ہو, اور زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے پر کام کرنے والے سینکڑوں ادارے بن جائیں, کوئی اس میں حرج نہیں. اسی طریقے سے یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے دورہ ترجمہ قرآن اس تراویح کی نماز کے ساتھ, کہ جب ایک شخص سے کھڑے ہو کر سننا تو ہے ہی ہے, لیکن اگر یہ کہ ذرا وہ وقت لگا کر اسی وقت اسے ترجمہ سنا دیا جائے, تو چاہے وہ عالم نہ ہو, عربی نہ جانتا ہو,
कम से कम 25% तो कुरान का वो समझ लेगा सुनते हुए, जाहिल से जाहिल इंसान भी। इसलिए कि अल्फाज की एसोसिएशन कायम हो जाएगी मफहूम के साथ, और उसको जब सुनेगा तो मफहूम उधर आ जाएगा। तो 25% भी अगर कोई शख्स कुरान मजीद का तर्जुमा समझ ले तो मेरे नजदीक ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, अगर अल्लाह ताला औरों को भी इसकी तौफीक दे। और जैसा कि रात हमारे बाद दोस्तों ने अपने बात तजुर्बात बयान किए कि जितना ये कठिन नजर आ रहा था उतना कठिन साबित नहीं हुआ, इसलिए कि ऐसे लोग भी हैं वहां जो सैकड़ों लोग आ रहे थे, उनमें से वो भी हैं जिन्होंने अपने दफ्तरी काम पूरे किए, जिन्होंने अपनी कारोबारी मसरूफियत को भी जू का तू बरकरार रखा है। सुबह का वक्त मिल गया सो लिए, दोपहर का कुछ वक्त मिल गया शाम को हो गया सो लिए, लेकिन ये कि रात का 4.5 घंटे का वो मामला जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हुआ है कि पहले दिन जोश में लोग आ गए और उसके बाद जो है वो जोश ठंडा पड़ गया हो, मुसलसल हाजिरी बढ़ी। लेकिन ये है कि अगर अल्लाह करे कि इसकी तरफ तवज्जो हो जाए लोगों की और वो इसको भी शुरू कर ले, तो ये मेरे नजदीक खास तौर पर वो जाहिलियत कदीमा जो है, वो मुशरिकाना और हाँ उनकी जड़ें तो कटती चली जाए, ये शफाअत बातिला के अकायद जो बैठे हुए ज़हनों में वो कटते चले जाए, और हाम का तुमार जो है वो खत्म होता चला जाएगा। महज तर्जुमा, और तर्जुमा भी अगर 25% भी कुरान का तर्जुमा किसी शख्स ने उस वक्त जो है वो समझते हुए तरावी की नमाज अदा की हो, तो मेरा दावा यह है कि इन चीजों का जो है वो कला कबा होता चला जाए। तो अल्लाह ताला आप भी दुआ फरमाए, मैं भी दुआ करता हूं कि जो भी अल्लाह ताला ने अब तक खैर की तौफीक बख्शी है वो उसे शर्फ कबूल भी अता फरमाए, और लोगों को भी हिम्मत दे कि वो इस मैदान में अगर मेरे साथ आकर जुड़कर, मेरे साथ मिलकर, मेरे दस्तों बाजू बनकर ये काम करना चाहे सराखों पर, नहीं तो अपनी अपनी जगह पर कोई काम करे। मैं इजारादार नहीं हूं, मेरा कोई ठेका नहीं है, न किसी और का कोई ठेका है, न मेरा ठेका है। जिसको भी अल्लाह तौफीक दे, जो भी इस मैदान में आए, अपना तन मन धन लगाए, अपनी जिंदगी, अपनी तवानाइयां, अपनी कुव्वतें सर्फ करे, अल्लाह ताला उसकी मसाइल को भी सर से कबूल अता फरमाए। और अगर हमारे दरमियान खुलूस हुआ तो आज नहीं तो कल हम जमा हो जाएंगे। वल्लाहु यजमाउ बैनना व इलैहिल मसीर। हो सकता है कि इस वक्त मुझे किसी के बारे में कोई अंदेशे हो, किसी को मेरे बारे में कोई खदशात हो, तो ठीक है, अगर हम जुड़ नहीं सकते अपनी अपनी जगह पर काम करेंगे, तो अगर खुलूस होगा तो आज नहीं तो कल जमा हो जाएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।